السلام علیکم جی، ناول شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ کرتی جاؤں آپ سے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے سبسکرائب، اور ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو جلدی سے کر دیجئے لائک۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی جانب۔ کانچ کی بڑی کھڑکی سے سورج کی آتی شعاؤں نے بلال اور مہا کی نیند میں خلل پیدا کیا۔ مہاویرا نے اپنی نیلی آنکھیں آہستہ سے کھولی، سورج کی روشنی میں اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ اس نے بلال کی طرف دیکھا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ بلال کے سینے پر سر رکھے سو رہی تھی۔ مہاویرا کے ذہن میں رات والا منظر گھومنے لگا، خوف کی ایک لہر اس کے جسم میں دوڑ اٹھی۔ بلال بھی نیند سے بیدار ہو چکا تھا، اس نے مہاویرا کی طرف دیکھا۔ طبیعت کیسی ہے اب؟ اس نے مہا کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر اس کا بخار چیک کیا۔ میں ٹھیک ہوں بلال۔ مہا کا بخار اتر چکا تھا۔ تو میری جان اتنی ڈری ہوئی کیوں لگ رہی ہو؟ بلال اٹھ کر بیٹھا۔ مہاویرا خاموش رہی، رات والے واقعے سے وہ ابھی تک سہمی ہوئی تھی۔ مہا، بلال نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لے لیا۔ بلال، میں نے کل رات وہ رکی۔ مہا، ایک برا خواب سمجھ کر بھول جاؤ، میں آئندہ کبھی بھی تمہیں کسی مشکل میں نہیں ڈالوں گا، میرا وعدہ ہے۔ اس نے مہا کی پیشانی پر لب رکھے۔ بلال، کل رات میں نے وہاں ایک لاش دیکھی تھی، وہ ڈرتے ہوئے بولی۔ لاش؟ مگر کس کی؟ بلال نے پوچھا۔ پتہ نہیں، مجھے لگتا ہے وہ تمہارے آدمی کی لاش تھی، اس کو بہت بے رحمی سے مارا گیا تھا، سارا کمرہ خون سے بھرا ہوا تھا۔ بتاتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ کیسے کل رات وہ اکیلی ایک لاش کے ساتھ کمرے میں موجود تھی۔ وقاص کی لاش؟ بلال حیران ہوا۔ اچھا تم پریشان نہیں ہو، اب میں ہوں تمہارے ساتھ۔ اس نے مہا کو سینے سے لگایا۔ مہاویرا اب تک رو رہی تھی۔ میری جان، اب رونا بند کرو، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ بلال، مہا کو کچھ یاد آیا۔ جی میری جان، وہ پیار سے بولا۔ مہاویرا اس سے دور ہوئی اور اپنے آس پاس دیکھنے لگی۔ کیا ڈھونڈ رہی ہو مہا؟ بلال نے پوچھا۔ وہ تم نے جو فائل کہی تھی میں وہ لے آئی ہوں، میرا بیگ کہاں ہے؟ تمہارا بیگ گاڑی میں ہے، رات میں نے تمہیں اٹھاتے وقت اتار کے رکھا تھا، بلال نے اسے بتایا۔ تم فائل سنبھال لینا، مہا پریشان سا چہرہ لیے بول رہی تھی۔ سنبھال لوں گا، لیکن اس سے پہلے میں اپنی بیوی کو سنبھالوں گا۔ اس نے پھر سے مہا کو سینے سے لگایا۔ کل پوری رات مہاویرا گھر نہیں تھی، کیا وہ گھر سے بھاگ گئی تھی؟ کیسے ان کی بیٹی ان کو اتنا بڑا دھوکہ دے سکتی تھی؟ سلطان صاحب کا سوچ سوچ کے مرنے کو جی چاہ رہا تھا۔ انہوں نے مہاویرا کو ہر طرح کی آزادی دی تھی کیونکہ انہیں پورا یقین تھا اپنی بیٹی پر، مگر وہ ان کا یہی یقین اور بھروسہ کسی کانچ کی طرح چکنا چور کر کے جا چکی تھی۔ انہوں نے ابھی تک مہا کو ایک بھی کال نہیں کی تھی، کرتے بھی کیسے؟ اسے اپنے باپ کا بالکل بھی خیال نہیں آیا کہ اس کے بھاگنے کے بعد ان کی عزت کی کتنی دھجیاں اڑیں گی، معاشرے میں سر اٹھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ سلطان صاحب پریشان سے صوفے پر بیٹھے تھے، وہ آج آفس بھی نہیں گئے تھے۔ ان کا موبائل رنگ ہوا، وہ خیالوں میں گم بیٹھے رہے، کال بند ہو چکی تھی۔ جب دوسری بار رنگ ٹیون بجی تو سلطان صاحب کو ہوش آیا۔ انہوں نے صوفے پر رکھا ہوا موبائل اٹھایا، شہروز کا نمبر دیکھ کر انہوں نے دکھی دل کے ساتھ کال ریسیو کی کیونکہ شہروز مہاویرا اور بلال کے بارے میں جانتا تھا۔ انکل، مجھے آپ کو بہت ضروری بات بتانی ہے۔ مہاویرا کل رات بلال کے کہنے پر ہمارے آفس سے ایک فائل چرا کر گئی ہے۔ وہ فائل ہمارے لیے بہت ضروری تھی، اس میں بلال خان کے پاس جہانگیر دادا کے خلاف وہ ثبوت تھے جو میں نے 1 سال لگا کر اکٹھے کیے۔ شہروز کے لفظ تھے یا پتھر جو سلطان صاحب کے دل پر برس رہے تھے۔ انکل، آپ مجھے سن رہے ہیں؟ میری کوئی بیٹی نہیں، انہوں نے کہتے ہوئے کال ڈسکنیکٹ کی۔ امی، میری دوست ہے نا ثانیہ، مجھے اس سے شادی پہ انوائٹ کرنا ہے، اور سعدیہ کو بھی، ظائشہ نے رخسانہ سے کہا جو چرپائی پر بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی۔ ہاں کر لو انوائٹ، جس کو کرنا ہے، رخسانہ نے جواب دیا۔ تو میں چلی جاؤں؟ 1 گھنٹے تک آ جاؤں گی، ظائشہ ہچکچاتی ہوئی بولی، وہ پہلی بار جھوٹ بول رہی تھی۔ ہاں چلی جاؤ، رخسانہ نے اجازت دی۔ ظائشہ فوراً اپنے کمرے کی طرف بڑھی، سر اور کندھوں پر چادر اوڑھ کر چھوٹا سا پرس جس میں کچھ پیسے رکھے اور موبائل ہاتھ میں پکڑے گھر سے باہر نکل گئی۔ اس نے رکشے والے کو ہوٹل کا نام بتایا، کچھ ہی دیر بعد وہ اس ہوٹل کے باہر تھی۔ وہ ڈر بھی رہی تھی، اس طرح کا کام وہ پہلی بار کر رہی تھی۔ ظائشہ گھبراتے ہوئے ہوٹل کے اندر داخل ہوئی، کاؤنٹر سے کمرہ نمبر پوچھ کر قدم بڑھاتی اندرونی حصے کی طرف چل دی۔ وہ ایسی جگہ پر پہلی بار آئی تھی، اتنے کمرے دیکھ کر وہ پریشان ہوئی۔ اس نے کمرہ نمبر ڈھونڈنے میں ہی 5 منٹ لگا دیے۔ اب اس کے سامنے درست نمبر والا کمرہ تھا، کمرہ نمبر 105۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے ڈور ناک کیا، اسے کوئی رسپانس نہ ملا۔ اس نے پھر سے ڈور ناک کیا، آگے پھر سے خاموشی۔ ظائشہ گھبرانے لگی، مگر آہل پر یقین ہے اس کو یہ سوچ کر اس نے دروازہ دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ وہ کمرے کے اندر داخل ہوئی تو دیکھا کمرہ خالی ہے۔ اسے اپنے پیچھے سے آہٹ محسوس ہوئی، اس نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا تو ایک شخص نے ڈور لاک کیا۔
مہاویرا ونڈو کھولے ٹھنڈی ہوا کو اپنے اوپر محسوس کر رہی تھی جب بلال نے اسے پیچھے سے بازوؤں کے گھیرے میں لیا۔ بلال، مہا بولی۔ بلال نے اس کے کندھے پر لب رکھے۔ ڈیڈ کیا سوچ رہے ہوں گے؟ میں کل رات سے کہاں ہوں؟ مہاویرا نے پریشانی سے کہا۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں میری جان، میں نے انہیں یہاں بلا لیا ہے۔ کیا؟ مہاویرا نے اپنا رخ بلال کی طرف کیا۔ بلال، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ڈیڈ کو یہاں کیوں بلایا؟ ایک نہ ایک دن تو ہمیں ان کو بتانا ہی تھا نا اپنے رشتے کے بارے میں، تو آج کیوں نہیں؟ بلال نے سگریٹ جلا کر اپنے ہونٹوں میں رکھی۔ مہاویرا حیرت سے بلال کو دیکھ رہی تھی جب اسے اپنے ڈیڈ کی آواز سنائی دی۔ چھوڑو مجھے، کون لوگ ہو تم؟ کیوں اٹھا کر لائے ہو؟ ڈیڈ، اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ وہ کمرے سے بھاگتی ہوئی گھر کے لاؤنج میں آئی۔ بلال کے دو آدمی سلطان صاحب کے منہ پر کالا کپڑا ڈالے ان کے ہاتھ باندھ کر انہیں سختی سے پکڑے ہوئے تھے۔ ڈیڈ، وہ سلطان صاحب کی طرف بھاگی۔ اس نے سلطان صاحب کے چہرے سے کپڑا ہٹایا۔ سلطان صاحب نے مہاویرا کی طرف دیکھ کر نظروں کا رخ بدل لیا۔ بلال، یہ کیا حرکت ہے؟ وہ چلائی۔ بلال نے اپنے منہ سے دھواں نکالتا ہوا لاؤنج میں آ کر کھڑا ہوا۔ بلال، وہ پھر سے چلائی۔ کون سی حرکت؟ بلال نے لاپرواہی سے کہا۔ مہاویرا کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا بلال کیسے انجان بن رہا تھا۔ ہاتھ کھولو میرے ڈیڈ کے، اس نے بلال کے آدمی کو چلا کر کہا۔ وہ اپنی جگہ پر جم کر کھڑا رہا۔ بلال، ان کو کہو ہاتھ کھولیں میرے ڈیڈ کے۔ بلال سگریٹ کے لمبے لمبے کش لیتا اپنے کام میں مصروف رہا۔ مہاویرا کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اس نے بلال کی طرف قدم بڑھائے۔ بلال، تم میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ وہ پریشان ہوئی۔ بلال اس کی طرف دیکھ کر قاتلانہ انداز میں مسکرایا۔ اس نے چٹکی بجائی تو اس کا ایک آدمی ہاتھ میں کچھ پیپر لیے بلال کے پاس آیا۔ بلال نے وہ پیپر پکڑے اور مہاویرا کو تھما دیے۔ یہ لو مائی وائف، تمہارے لیے ایک خاص تحفہ ہے۔ مہاویرا اس کے رویے سے ہکی بکی رہ گئی۔ کیا ہے یہ؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ خود دیکھ لو، وہ لاپرواہی سے بولا۔ اس نے وہ پیپر پکڑے اور کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب اس نے ڈائیورس پیپر پر بلال کے سائن دیکھے۔ بلال، یہ کیا ہے؟ مہاویرا کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یونیورسٹی میں پڑھتی ہو نا، اتنا نہیں پتا کیا؟ چلو میں ہی بتا دیتا ہوں۔ یہ ہے ڈائیورس پیپر، جسے اردو میں کہتے ہیں طلاق نامہ۔ اسے کہہ کر مہاویرا کے منہ پر اپنے منہ سے دھواں نکال کر پھینکا۔ مہاویرا کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھایا، اس کا سر چکرانے لگا اور وہ زمین پر گر گئی۔ اس کے ہاتھ میں طلاق نامہ تھا، وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ بلال، مگر کیوں؟ میں نے کیا کیا جو تم نے مجھے اتنی بڑی سزا دی؟ بلال نیچے کی جانب جھکا۔ تم نے کچھ نہیں کیا میری جان، تمہیں تو سزا ملی ہے کسی اور کے گناہ کی سزا۔ مہاویرا آنکھیں پھاڑے اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ سزا؟ وہ بلال کی طرف دیکھتی ہوئی بولی۔ ہاں سزا، بلال چلایا۔ جاؤ اور پوچھو اپنے بھائی سے اس نے ایسا کیا کیا تھا میری معصوم بہن کے ساتھ جس وجہ سے اس نے خودکشی کر لی۔ بلال بولا تو مہاویرا اور سلطان صاحب دونوں کے ہی قدموں تلے سے زمین نکلی۔ مہاویرا کے ذہن میں آج سے 6 مہینے پہلے والی باتیں گھومنے لگی، جب اس کے بھائی آہل کو ایک غریب لڑکی سے محبت ہو گئی تھی اور وہ شادی والے دن وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگ کے چلا گیا تھا۔ زائشہ، مہاویرا کے منہ سے نکلا۔ ہاں زائشہ، میری معصوم بہن، جس سے تمہارے بھائی نے جینے کی وجہ چھین لی، اسے مجبور کر دیا کہ وہ خودکشی کر کے اپنی جان لے لے۔ جب مجھے پتا چلا تو میرے دل میں بدلے کی آگ بھڑکنے لگی۔ میں نے تمہارے بھائی کے بارے میں سب پتہ کروایا۔ پھر مجھے معلوم ہوا کہ اس کی بھی ایک بہن ہے۔ تب میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کی بہن کا استعمال کر کے میں اسے بھی اسی تکلیف میں تڑپاؤں جس تکلیف میں میں تڑپ رہا ہوں۔ کچھ دن تک میں نے تمہارا پیچھا بھی کیا۔ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ کیسے تمہاری زندگی میں داخل ہو کر تمہارا دل جیتوں، اتنا کہ تم میرے لیے پاگل ہو جاؤ۔ پھر تم نے تو میرا مسئلہ ہی حل کر دیا۔ تم نے میرے آدمی کو پیٹا، اس نے آ کر مجھے بتایا۔ اس نے تمہارا جو حلیہ بتایا، مجھے تبھی شک ہو گیا تھا کہ وہ تم ہی ہو، مہاویرا خانزادی۔ اسی لیے میں نے تمہیں اغوا کروایا اور پھر نکاح کی شرط رکھی۔ پھر تمہیں اپنی محبت کا اتنا یقین دلایا جتنا تمہارے بھائی نے میری بہن کو دلایا تھا۔ تم مجھے اس قدر چاہنے لگی کہ جب میں نے تمہیں شہروز کے آفس سے جہانگیر دادا کی فائل چرانے کو کہا تو تم راضی ہو گئی۔ تب مجھے یقین ہوا کہ اب تم پوری طرح میری محبت کے جال میں پھنس چکی ہو، اسی لیے اپنی جان بھی خطرے میں ڈالنے کو تیار ہو۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ ایک تیر سے 2 شکار سہی، تمہیں طلاق تو دینی ہی ہے تو کیوں نہ پہلے وہ فائل چرانے کا کام تم سے کروا لوں۔ وہ فائل تو میں نے کل رات ہی جلا کر اپنا کام ختم کر لیا تھا جب تمہیں اس گھر میں لے کر آیا تھا، اور رہا کام طلاق کا تو اس سے بھی میں اب فارغ ہو چکا ہوں۔
مہاویرا بے یقینی سے بلال کو دیکھ رہی تھی۔ نہیں، یہ حقیقت نہیں، ایک بھیانک خواب ہے جو ابھی آنکھیں کھولنے پر ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ میرا بلال ایسا نہیں ہے، وہ تو مجھ سے بے حد محبت کرتا ہے، بس ابھی سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا۔ وہ دل ہی دل میں خود کو تسلی دے رہی تھی۔ سلطان صاحب نے ساری بات سنی کہ کیسے اس شخص نے ان کی بیٹی کو اغوا کر کے اسے نکاح کے لیے مجبور کیا۔ اپنی معصوم بیٹی کے لیے ان کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ تو تم کسی اور کے گناہ کی سزا مجھے دو گے؟ کچھ دیر بے یقینی کے ساتھ بلال کو دیکھنے کے بعد مہا بولی۔ اس کی زبان اس کا ساتھ چھوڑنے لگی۔ بلال نے اسے بالوں سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ ہو رہی ہے نا تکلیف؟ بالکل اسی تکلیف سے میری معصوم بہن گزری تھی۔ بلکہ نہیں، تمہاری تکلیف تو اس کی تکلیف کے آگے بہت کم ہے۔ تم تو بہت آسانی سے یہ تکلیف برداشت کر رہی ہو، اور میری بہن، اس کی تو برداشت کی ہمت جواب دے گئی تھی، اسی لیے اس نے اپنی جان لینے کا فیصلہ کیا۔ وہ پھر سے چلایا۔ اس کا ایک ایک لفظ پگھلا ہوا سیسا بن کر مہاویرا کے کانوں میں اتر رہا تھا۔ اور صرف میری بہن ہی نہیں، اس کے بعد میرے ماں باپ دونوں نے ہی اپنی جان لے لی۔ یہ کہتے ہوئے بلال کی آواز پست ہوئی اور اس کی آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے۔ اب تمہیں، تمہارے اس باپ کو اور تمہارے بھائی کو، تم سب کو ہی اس تکلیف سے گزرنا ہوگا۔ میں نے تمہیں طلاق دی مہاویرا، میں نے تمہیں طلاق دی، طلاق دی۔ وہ اتنی زور سے چلا رہا تھا کہ مہاویرا کو لگا اس کے کان کے پردے پھٹ جائیں گے۔ میں اب تمہاری زندگی سے ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں، تم آئندہ مجھے کبھی نہیں دیکھ پاؤ گی۔ وہ کہتا ہوا مڑا اور باہر کی جانب چلنے لگا۔ مہاویرا پہلے تو بے جان سے اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر اسے جاتا دیکھ کر وہ ہمت کر کے اس کے پیچھے بھاگی۔ بلال نہیں، بلال مجھے چھوڑ کے مت جاؤ، میں مر جاؤں گی۔ بلال میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں بلال۔ وہ گرتی سنبھلتی بلال کے پیچھے بھاگ کر اس کے قدموں میں گری۔ سلطان صاحب اپنی بیٹی کو تڑپتا دیکھ کر رونے لگے۔ ہٹو پیچھے، بلال دانت پیس کر بولا۔ بلال میں مر جاؤں گی تمہارے بغیر۔ مہاویرا کی حالت قابل رحم ہو رہی تھی۔ تو مر جاؤ جیسے میری بہن مری۔ بلال پیچھے مڑ کر مہاویرا کی طرف دیکھ کر چلایا۔ نہیں بلال، مجھے تو تمہارے ساتھ جینا ہے، تم تو مجھ سے محبت کرتے ہو نا؟ وہ ہچکیوں کے ساتھ روتی بمشکل بول پا رہی تھی۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں، وہ محبت نہیں، بدلہ تھا۔ آئی سمجھ تمہیں؟ اس نے مہا کو خود سے الگ کرنے کے لیے اتنی زور سے پٹخا کہ مہا کا سر دیوار پر لگا۔ ایک چیخ کے ساتھ مہاویرا زمین پر گری۔ اس کی نظریں ابھی تک بلال پر اٹکی ہوئی تھی۔ وہ بے پناہ محبت کرنے والا شوہر جو رگ رگ میں سما چکا تھا، اس کی دھڑکن اس کی جان بن چکا تھا، آج اسے چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے جا رہا تھا۔ بلال نے اس کے چیخنے پر بھی ایک بار پیچھے مڑ کر نہ دیکھا اور گاڑی میں بیٹھ کر گیٹ سے نکل گیا۔ مہاویرا کی نظروں سے نے آخر تک اس کا پیچھا کیا۔ بلال! اس کی زبان سے سرگوشی نما یہ لفظ ادا ہوا، پھر کب وہ ہوش کی دنیا سے بیگانہ ہوئی، وہ بے خبر تھی۔ آہل آج 6 ماہ بعد پاکستان کے لیے روانہ ہو رہا تھا۔ وہ پلین میں بیٹھا ان 6 ماہ کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ عائشہ کو بھلانے کے لیے یہاں آیا تھا، اس کی یادوں کو مٹانے کے لیے آیا تھا، مگر کوئی ایسا دن نہیں گزرا، کوئی ایسی رات نہیں گزری جب اس کو عائشہ کی یادوں نے تڑپایا نہ ہو۔ وہ آج بھی خون بن کر اس کی رگوں میں سمائی تھی۔ وہ لڑکی جو آہل خانزادہ کی پہلی محبت تھی، اسے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا چکی تھی۔ اس نے اپنی جان لینے کا فیصلہ کیوں کیا، اس بات سے آہل بے خبر تھا۔ اس کے بعد سے آہل نے کبھی کوئی خوشی نہیں دیکھی، وہ کبھی مسکرایا تک نہیں تھا۔ اس کی زندگی میں کوئی لڑکی نہیں آئی، یا شاید اس نے آنے ہی نہیں دی۔ آہل نے آنکھیں بند کی اور اس کے کانوں میں عائشہ کی آواز گونجنے لگی۔ تم جیسے رئیس زادے مجھ جیسی غریب لڑکیوں سے کبھی شادی نہیں کرتے۔ تم لوگوں کو لڑکی کا بھروسہ جیت کر ان سے اپنا مطلب نکالنے کے سوا اور کوئی غرض نہیں ہوتی۔ تم نے صرف میرا بھروسہ ہی نہیں، مجھے بھی اندر تک توڑ دیا ہے آہل۔ تم مجھے کبھی دوبارہ نہیں دیکھ سکو گے، کیونکہ میں صرف تمہاری زندگی سے نہیں، اس دنیا سے بھی ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں۔ درد کی شدت سے آہل کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ آہل کو معلوم نہیں تھا کہ وہ اس رات ہوٹل کے کمرہ نمبر 105 میں کیسے اور کیا کرنے گیا تھا۔ اسے جب ہوش آیا تو خود کو ایک کمرے میں سوتے ہوئے پایا۔ اس کا سر چکرا رہا تھا۔ اسے کچھ یاد تھا تو بس عائشہ کی یہ باتیں۔ ایک 17 سالہ لڑکا جو مزدوری کی تلاش میں روڈ پر باقی مزدوروں کے ساتھ بیٹھا تھا کہ ابھی کوئی آئے گا اور اسے کام کے لیے لے جائے گا۔ کچھ پیسے کما کر وہ لڑکا اپنے بیمار باپ کے لیے دوائیاں خریدے گا اور کچھ کھانے پینے کا سامان لے کر وہ گھر لوٹے گا۔ آس بھری اس کی گہری کالی آنکھیں اپنے مسیحا کو تلاش کر رہی تھیں۔ اوئے چھوٹے! ایک آدمی کی آواز اس کے کانوں کو سنائی دی۔ اس نے جھٹ سے اپنے پیچھے گردن موڑ کر دیکھا۔ ہاں، تم ادھر آؤ، وہ آدمی پھر سے بولا۔ وہ لڑکا کام ملنے کی خوشی سے بھاگتا ہوا اس کے پاس پہنچا، مگر وہ خوشی صرف دل ہی دل میں رہی کہ اس کے خشک ہونٹوں نے تو مسکرانا کب کا چھوڑ دیا تھا۔
کیا نام ہے تمہارا؟ آدمی نے سوال کیا۔ بلال، وہ بولا۔ چلو میرے ساتھ، گودام کی کچھ بوریاں اٹھانی ہیں، تمہیں تمہاری مزدوری مل جائے گی۔ وہ آدمی چلنے لگا تو بلال بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ ایک جگہ پہنچ کر آدمی نے بلال کو گودام کی بوریاں دکھائیں۔ اپنی جان سے زیادہ بوجھ اٹھانے والا کم عمر لڑکا بلال اپنے ماں باپ اور بہن کا پیٹ پالنے کے لیے بمشکل سے بوری اٹھاتا ہوا اس کے ٹھکانے پر رکھتا گیا۔ 2 گھنٹوں میں کام ختم ہونے کے بعد وہ آدمی کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ کب سے مزدوری کر رہے ہو؟ آدمی نے پوچھا۔ 6 مہینے ہو گئے ہیں، بلال نے جواب دیا۔ اپنی عمر دیکھو بچے ہو ابھی، پڑھ لکھ کر اچھی نوکری لگ جاؤ، محنت مزدوری کرتے رہے تو ساری عمر یہی کرتے رہو گے۔ آدمی نے 500 کا نوٹ بلال کو تھماتے ہوئے کہا۔ میٹرک کیا ہے انکل، ابو کا روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا، تب سے گھر میں فاقہ چل رہا ہے، میں یہ مزدوری کرتا ہوں تو گھر کا تھوڑا بہت خرچ نکل جاتا ہے۔ بلال نے پیسے پکڑتے ہوئے کہا۔ اوہو، یہ تو بہت برا ہوا، اللہ تمہارے رزق میں برکت ڈالے۔ آدمی کو اس کی بات سن کر افسوس ہوا۔ آمین، بلال نے کہا اور گھر کی طرف چل دیا۔ شام ہونے کو تھی۔ بلال نے اپنے ابو کے لیے 250 روپے کی دوائیاں خریدیں اور باقی پیسوں سے گھر میں پکانے کے لیے سبزی اور آٹا خریدا۔ ان پیسوں میں سے اس نے 10 روپے بچا کر رکھے اور گھر کے راستے چلنے لگا۔ محلے کی دکان سے اس نے 10 روپے کی کینڈیز لے کر پاکٹ میں ڈالیں۔ دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز پر 10 سالہ بچی دوڑتی ہوئی آئی اور دروازہ کھولا۔ بلال بھائی، آپ آ گئے، میری کینڈیز لائے ہیں نا؟ خوبصورت بچی نے اپنی باریک سی آواز نکالی۔ بلال سے آتے ہی سوال کیا۔ اندر تو آنے دے منی، بلال نے اسے مسکرا کر کہا۔ وہ فوراً راستے سے ہٹی اور بلال گھر میں داخل ہوا۔ سب سے پہلے وہ اپنے بیمار باپ کے پاس گیا اور اسے دوائیاں دیں۔ ابو، یہ رہیں آپ کی دوائیاں۔ بلال نے دوائیاں ان کی چارپائی پر رکھیں۔ زیادہ بھاری کام تو نہیں کیا نا؟ صدیق صاحب دکھ سے بولے۔ وہ اس حال میں بستر پر لیٹے تھے اور ان کا 17 سالہ بیٹا مزدوری کرنے پر مجبور تھا۔ نہیں ابو، کام تو بہت ہی آسان تھا، بلال نے ان کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ صدیق صاحب کو معلوم ہو چکا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ اگر وہ سچ بولتا تو ان کی طرف دیکھ کر بولتا۔ صدیق صاحب کو ڈھیروں تکلیف ہوئی۔ امی، بلال صحن میں آ کر چارپائی پر بیٹھا۔ بھائی بتائیں، آپ میری کینڈیز نہیں لائے کیا؟ وہ بچی اب افسردہ سی ہو گئی۔ اوہو عائشہ، کتنی بار کہا ہے تمہارا بھائی تھکا ہوا آتا ہے، اسے تھوڑی دیر سانس تو لینے دیا کرو۔ رخسانہ بلال کو پانی کا گلاس دیتے ہوئے بولی۔ امی، میں بتا رہا ہوں، آئندہ آپ نے میری منی کو ڈانٹا نا تو میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گا۔ اس نے عائشہ کو پکڑ کر اپنے ساتھ چارپائی پر بٹھایا۔ بس تم نے ہی تو لاڈلی رکھا ہوا ہے، اسے دیکھو کتنی بگڑ گئی ہے یہ، رخسانہ نے گلہ کیا۔ میرے ہوتے ہوئے آپ فکر ہی نہ کریں امی، میری منی میری ذمہ داری ہے۔ بلال نے پاکٹ سے کینڈیز نکال کر عائشہ کو دیں۔ کینڈیز دیکھ کر عائشہ کی بتیسی نکلی۔ اس نے جلدی سے بلال کے ہاتھ سے کینڈیز پکڑیں اور نکال کر کھانے لگی۔ بلال اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ دیکھو ذرا، اسے پرواہ بھی نہیں کہ میں اس کے بارے میں بات کر رہی ہوں، رخسانہ عائشہ کو مزے سے کینڈیز کھاتا دیکھ کر بولی۔ عائشہ نے ان کی بات پر ایک پل کے لیے منہ چلانا بند کیا اور دفاعی نظروں سے بلال کی طرف دیکھنے لگی۔ امی بھائی جائیں آپ، مجھے میری منی کے ساتھ کھیلنا بھی ہے۔ کھیلنے کا نام سن کر عائشہ خوش ہوئی۔ ہاں بھائی، کینڈیز دے کر تو میں بھول ہی گئی تھی۔ رخسانہ ماتھے پر ہاتھ رکھتی کچن کی جانب بڑھ گئی۔